بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہم 10 نمبر درس پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے رفع سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر قرآنی دلائل۔ معزز قارئین، آج ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں چند قرآنی دلائل پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود قتل کرنا چاہتے تھے، اور آج تک یہودی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ یہود سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتے تھے۔ یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتے تھے۔ اور یہ بات تو کسی کافر سے بھی پوچھ لے کہ اگر کسی انسان کو ساری دنیا مارنے پر تل جائے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں تو کون کامیاب ہوگا؟ تو یقیناً وہ کافر بھی یہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ساری دنیا ناکام ہو جائے گی، اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں اس کو ساری دنیا کی انسان بھی مل کر مارنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ اب ہم قرآن پاک کی آیت پیش کریں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 54 میں ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کو قتل کرنے کی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہود کے خلاف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کر رہے تھے۔ جس وقت یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تدبیر کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے فرمائے جو کہ قرآن مجید میں ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ترجمہ، اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا۔ جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود سے امن کی تسلی دیتے ہوئے ان سے 4 وعدے کیے۔ نمبر 1، اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو صحیح سالم واپس لے لوں گا۔ نمبر 2، اے سیدنا عیسیٰ میں آپ کو صحیح سالم واپس لے کر اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ نمبر 3، اے سیدنا عیسیٰ میں آپ کو یہود کی صحبت سے پاک کروں گا۔ نمبر 4، اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کے پیروکاروں کو قیامت تک یہود پر غالب رکھوں گا۔ نمبر 5،
معزز قارئین، اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ سے جو یہ 4 وعدے کیے ان کو کب اور کیسے پورا کیا؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ اس آیت میں ترجمہ ہے اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا نہ انہیں سولی دے پائی، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہے، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ یہود جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنا چاہتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کی گئی وعدے پورے ہو گئے کہ میں آپ کو صحیح سالم اپنی طرف لے لوں گا اور یہود کی صحبت سے پاک کروں گا، اور آپ کے پیروکاروں کو قیامت تک یہود پر غالب رکھوں گا، کیونکہ جب اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس سے یہ وعدہ پورے ہو گئے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے کچھ عرصے بعد سے عیسائیوں کو یہودیوں پر غلبہ حاصل ہو گیا، جو کہ ابھی تک حاصل ہے، آج بھی یہود دنیا میں در بدر ہے۔ ضروری نوٹ: مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر دوبارہ زمین پر نازل ہونے کے بارے میں مرزا سے پہلے کسی ایک مسلمان مفسر میں اختلاف نہیں، اور یہ بات خود مرزا نے بھی تسلیم کی ہے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ قرب قیامت میں واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ البتہ مفسرین میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی کیفیت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نیند دی گئی، پھر ان کو نیند کی حالت میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ دوسرا قول ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حالت میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہاں تک تو ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے دلائل قرآن مجید سے دے دی، لیکن ممکن ہے کوئی قادیانی کہہ دے کہ یہ ساری باتیں ہم نے اپنی طرف سے لکھی ہے۔ اب آئیے ان آیات کی تفسیر چند مفسرین سے دیکھتے ہیں جن مفسرین کی مرزا نے تعریف کی ہے یا ان کو مجدد بھی تسلیم کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا صاحب نے امام جلال الدین سیوطی کو 9ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے، اور مرزا نے امام جلال الدین سیوطی کی تعریف میں یوں لکھا ہے کہ امام سیوطی کا مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ انہیں جب ضرورت پیش آتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالمشافہہ زیارت کر کے ان سے حدیث دریافت کر لیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 1 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ امام سیوطی اپنے تفسیر در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر اور صدی کے حوالے سے لکھتے ہیں، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے 19 حواریوں کا ایک گھر میں محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے جو میری صورت قبول کرے، پھر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔
ایک آدمی نے اس چیز کو قبول کر لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اللہ تعالیٰ کے فرمان سے انہوں یہود نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ دوسرا آیت اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک والی ومطہرک من الذین کفروا وجاعلک، اس آیت کی ہماری پیش کردہ دوسری آیت کی تفسیر میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے ابن جریر اور امام عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں تمہیں عیسیٰ کو زمین سے اٹھانے والا ہوں۔ آگے مزید لکھتے ہیں امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ایک اور سند سے حضرت حسن بصری سے ان الفاظ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ آپ عیسیٰ کو نیند عطا کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، وہ قیامت سے قبل آپ کی طرف لوٹیں گے۔ اس سے آگے امام سیوطی ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تجھے دنیا سے اٹھانے والا ہوں، تجھے موت عطا کرنے والا نہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں امام ابن منظر نے حضرت حسن بصری سے ان آیات کی یہ تفسیر نقل کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اٹھا لے گئے، قیامت کے روز سے پہلے انہیں دوبارہ زمین پر اتارا جائے گا۔ تو یہ تیسرا آیت بھی ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ یہاں یہ آیت ہے، تو یہاں تک ہمارا سبق ہے اور دلائل